ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو کیا آپ قادیانیوں کے خلاف بھی نہیں بولیں گے؟ چلو سمجھ میں آ گیا، آپ دوسرے مسلکوں کے خلاف نہیں بولیں گے، لیکن قادیانیوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں آپ؟ تو کیا قادیانیوں کو بھی آپ ایک مسلک مان لیجئے اور ان کے خلاف نہ بولیں؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب سن لیجئے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسلک جو ہیں الگ الگ، یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ کے کئی لڑکے ہوں اور ان لڑکوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، تو جب ان میں آپس میں اختلاف ہوگا تو بعض مرتبہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، یقیناً کوئی ایک لڑکا حق پر ہوگا، دوسرے لڑکے شاید حق پر نہ ہو، ایسے ہی مسلک میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکال لیں تو ایک قتل ہو جائے گا، دوسرا قاتل ٹھہرے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اپنے اس بھائیوں کے اختلاف میں یہی کہا جائے گا بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے تمہارا موقف اپنی جگہ ہے، اس کا موقف اپنی جگہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ طے کرے گا کون حق پر ہے، اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو سمجھتے رہو، لیکن ہتھیار نہ نکالو۔ ایسے ہی یہ جتنے بھی مسلک ہیں یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کی الگ الگ اولاد ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہتھیار نہ نکالو۔ اکیڈمک اختلاف ہے، اکیڈمک اختلاف باقی رکھو، درسگاہوں کے اندر اپنا بات کرتے رہو، اس تعلق سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہو، لیکن آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہتھیار اگر نکلے گا تو پھر قتل ہوگا، آپ قاتل ٹھہریں گے، دوسرا مقتول ہو جائے گا۔ تو ایک باپ کے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بھائی جس نے اپنا باپ ہی بدل لیا ہو، جس نے اپنا باپ ہی بدل لیا ہو، تو اب اس کے اختلاف کو آپ کیا کہیں گے؟ قادیانیوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اپنا باپ بدل لیا، تو اب آپ بھائیوں کا اب اختلاف نہیں رہ گیا، ایک باپ کے بیٹوں کا اختلاف نہیں رہ گیا، اس بیٹے نے تو اپنا باپ ہی بدل لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک لڑکا یہ کہے کہ میرا باپ نہیں رہا، میں تو فلاں کو اپنا باپ مانتا ہوں، تو اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ آپ اس کو خاندان میں نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے قادیانیوں کا جو وہ ہے ان کے ساتھ جو طریقہ کار ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔